میرے جننے مناظرے تسی نیٹ تے دیکھتے ہو نا، سوائے ایک مناظرے دے، وہ بھی ایک مناظرہ ہویا نہیں۔ مولوی نے دھوکھا دیتا، کہن لگا جی میں بغداد تو پی ایچ ڈی کر کے آیا تے میرے مقابلے تے او بندہ آوے جن نے پی ایچ ڈی کیتی ہو، پروفیسر ہو گئے۔ قاضی عبدالرشید نال میں مناظرہ نہیں کرتا، اور اتفاق ایسا ہویا کہ اونا دنوں دے اندر میری طبیعت ناساز سی اور 2 جمعے بھی میں نہیں سن پڑھائے۔ اساں پھر پی ایچ ڈی اور پروفیسر مولانا سید طالب الرحمان صاحب اسلام آباد والے انہوں نے بلایا، انہوں پتہ چل گیا کہ قاضی عبدالرشید بیمار ہے، انہیں مناظرہ نہیں کرنا، انہیں بہانہ بنا لیا کہ مناظرہ تسی کرو۔ اتھے پہ گیا رولا، اور رولا یہ مناظرہ نہیں ہویا، یعنی انہوں نے اس چیز نو اپنی فتح سمجھ کے تے پورے پاکستان دے یا پوری دنیا تے جنہیں نیٹ چل دے رہے صرف ایک اینا کو رولا بخایا ہے، وگرنہ جڑے میرے اینا دے علماء نال مناظرے ہوئے نے او کیوں نہیں بخاندے؟ میرا دعویٰ ہے جنہیں مناظرے ہوئے نے میرے او کیوں نہیں بخاندے، جڑا نہیں ہویا او بخاندے ہو۔ خیر میں اے بات ایک ضمناً ویسے ہی شروع تو کر دیتی ہے اس واسطے کہ میں چونکہ وکیل ہاں اہل حدیث دا، میں نہ لمبی چوڑی تقریر ان کر سکنا۔ کدی وہ وقت سی کہ سب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور میری قابل صد احترام محترمہ ماؤں اور بہنوں، پینسٹھ سال عمر ہو گئی ہے، شوگر، گیس، بلڈ، گردیاں دا نقص اور دل دا مریض، انی عمر اور انیاں بیماریاں دے باوجود میں اگر آیا کہ جس طرح میرا برخوردار کہہ رہا سی نا کہ یہ جلسے تے بہانے نے، وگرنہ میں تے حاجی صاحب جیسے یا دوست ساڈے جنہیں قاری صاحب وغیرہ تسی ہو محبت کرنے والے انہوں نے ملن واسطے آیا، تے جے میں کوئی چند منٹ بولاں گا تے تہاڈیاں دعاواں اور رب دی توفیق نال بولاں گا۔ یہ سٹیج اہل حدیث ہے اور تسی یہ جان دیو کہ میں اہل حدیث مسلک نو قبول کرن تو بعد اس مسلک دی وکالت کیتی ہے اور الحمدللہ ہر میدان دے اندر اہل حدیث نو اللہ نے سچائی دی وجہ دے نال فتح دیتا۔ میرے جننے مناظرے تسی نیٹ تے دیکھتے ہو نا، سوائے ایک مناظرے دے، وہ بھی ایک مناظرہ ہویا نہیں۔ مولوی نے دھوکھا دیتا، کہن لگا جی میں بغداد تو پی ایچ ڈی کر کے آیا تے میرے مقابلے تے او بندہ آوے جن نے پی ایچ ڈی کیتی ہوئے، پروفیسر ہو گئے۔ قاضی عبدالرشید نال میں مناظرہ نہیں کرنا،
اور اتفاق ایسا ہویا کہ انہاں دنوں کے اندر میری طبیعت ناساز سی اور 2 جمعے بھی میں نہیں سن پڑھائے. اساں پھر PhD اور پروفیسر مولانا سید طالب الرحمان صاحب اسلام آباد والے انہوں نے بلایا. انہوں پتہ چل گیا کہ قاضی عبدالرشید بیمار ہے, انہیں مناظرہ نہیں کرنا. انہیں بہانہ بنا لیا مناظرہ تسی کرو. اتھے پہ گیا رولا, اور رولا یہ مناظرہ نہیں ہویا. یعنی انہوں نے اس چیز نو اپنی فتح سمجھ کے تے پورے پاکستان دے یا پوری دنیا تے جنہیں نیٹ چل دے رہے صرف ایک اینا کو رولا وکھایا ہے. بگرنہ جڑے میرے اینا دے علماء نال مناظرے ہوئے نے او کیوں نہیں وکھاندے؟ میرا دعویٰ ہے جنہیں مناظرے ہوئے نے میرے او کیوں نہیں وکھاندے؟ جڑا نہیں ہویا او وکھاندے ہو. خیر میں یہ بات ایک ضمناً ویسے ہی شروع تو کر دیتی ہے اس واسطے کہ میں چونکہ وکیل ہاں اہل حدیث دا, میں نہ لمبی چوڑی تقریر ان کر سکنا. کدی وہ وقت سی کہ صبح 8 بجے مناظرہ شروع ہویا تے رات دے 12:30 بجے جا کے ختم ہویا. میں کلا ادھر 2 مولوی یعنی دو نے مناظرہ باری باری نہ کیتا, میں کلا ہی ڈٹیا رہا. ویسے تو علماء میرے نال بھی سن, انہاں نال بھی سن. اللہ نے زبردست فتح دیتی. اللہ پاک نے بڑا میرے کو کام لیا. الحمدللہ 3-4 گھنٹے پروگرام ہوندے رہے. سوال جواب جب شروع ہو جانے 7 گھنٹے بھی چل دے گئے. اللہ نے توفیق دیتی رکھی. ہن نہیں ہوندی تقریر تے نہ صحیح. اسی اپنے رب تے راضی ہاں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے مینوں اس چیز دے بارے پوچھنا نہیں جدا میں مکلف نہیں. پوچھنا او وے میرے رب نے جدا میں مکلف ہاں. دوستو میں یہ تمہیدن گل اس واسطے کیتی ہے کہ میں اینڈ سے جا کے تانوں کچھ دینا ہے. جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے نا, ایدہ عام فہم اور سادہ جا ترجمہ اے وے کہ او ذات جیڑا سچائی لے کے آیا تے او ذات جن نے سچائی دی تصدیق کی تھی, اے متقی نے, پریزگار نے. اور ایک کون لوگ نے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماندے نے الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس صدق بہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جو سچائی لے کے آئے او نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جنہ نے انہاں دی تصدیق فرمائیے, انہاں نو سچیاں کیا ہے, انہاں دی صداقت دی تصدیق کیتی ہے. فرمایا او نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مینوں یہ گل دسو, کیا نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ نبی پاک دی تصدیق کرنے والے نہیں سن؟ سب نے تصدیق کی, یہ کوئی شک نہیں. سب نے نبی پاک نو سچا جانے ہیں. جدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تے پھر پیغمبر نو سچا جانے ہیں نا, تصدیق کیتی ہے نا پیغمبر دی. لیکن اس آیت دے مصداق حضرت علی فرماندے نے ابو بکر صدیق نے, یہ کی وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ جننے بھی نبی پاک دی تصدیق کرنے والے سن انہاں کچھ نہ کچھ ویکھیا. پیغمبر دی تصدیق کرنے واسطے کچھ نہ کچھ ویکھیا. لیکن ابو بکر صدیق او نے جنہ بغیر ویکھن تو ہی پیغمبر دی تصدیق فرمائی ہے. کافر ہوندا ہے آگے کہندا ہے ابو بکر اگر کوئی بندہ یہ گل کہے میں راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر کے آ گیا, میں راتی بیت المقدس بھی گیا سا, میں اتنے نبیوں نے جماعت بھی کرائی ہے. ایک رات دے تھوڑے جائے سے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, لیلن منمن ہے, تھوڑے جائے سے رات دے تھوڑے جائے سے وچ میں سارے کم کر کے آیا جو ویکھیا.
یہ گل مان لے گا؟ ابو بکر صدیق فرمان لگے غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا پھر تیرا یار محمد یہ گل کہیں دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے رہے میں انہوں نے زبانوں نہیں سنیا جے تو سچی گل کر رہے ہیں نا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کہی ہے تے پھر سچ ہے، پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تصدیق فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تے میں جڑی بات کرنا چاہنا او دے وال ذرا توجہ کرو کہ اللہ دے نبی سچائی لے کے آئے اور ساری زندگی اللہ دے نبی نے جو گل کیتی ہے حق دے سچ کی۔ آپ فرمایا کرتے سن من اس ذات دی قسم ہے جسے ہاتھ دے اندر محمد رسول اللہ دی جان ہے ما یخرج منہ الا حق، اور لوگوں تواڈے نبی دے منہ وچوں حق تو سوا کچھ نکل دے نہیں، حق تو سوا کچھ۔ سب تو بڑا دشمن تواڈے وچوں اے دسو ہاں کوئی دس سکدا ہے کہ میرے نبی دا کون سی؟ اس وقت آپ دا سب تو بڑا دشمن کفار وچوں مشرکین وچوں سب تو بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل۔ جب مریا نا میرے نبی نے فرمایا سی میری امت دا فرعون مر گیا ہے، اس امت دا فرعون سی ابو جہل۔ تے ابو جہل پتہ کیا آندا میرے نبی نو سب تو بڑی دشمنی کرنے والا ابو جہل۔ بخاری شریف جی حدیث ہے کہندا ہے اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں نہیں جھٹلان دے، سانو پتہ ہے تو کدی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیا، اسی تینوں نہیں جھٹلان دے۔ اسی دے کہنے ہیں جرانا نا میرے ستا آسمانہ دوتوں وہی ہوندی ہے، اے گل ساڑی سمجھ وچ نہیں ہوندی، اے نہیں ہوا سی مانتے بگرنا سچائی دا حال کی سی۔ اللہ دے نبی نے ایک چودھری نو آگیا تو میرے اتھوں مر جانا ہے، بڑی وڈی گل ہے، تو میرے اتھوں مر جانا ہے۔ اور یہ بھی گل یاد رکھو نبی نے اپنے کولوں کدی کوئی گل نہیں سی کی تھی۔ فَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے نے میرا محبوب اس وقت تک نطق لسانی نہیں کردا، میرا نبی اس وقت تک بول دے نہیں جنہ چر اسی اپنے محبوب نو وحی نہ کر دئیے۔ وہی کرنے تو نبی گل کر دے گا، پھر اسی کیویں کہیے کہ اللہ دے نبی دی گل غلط ہو سکتی ہے؟ اور جدوں اللہ دی گل ہی غلط نہیں تو نبی دی گل کیویں غلط ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی نے ایک بندے نے کہا تو میرے اتھوں مرنا ہے، تے جنگ تے جانا چاہتے سن لوگ، تے انہوں بھی آگیا تو ہی چل، اے جاوے نہ، کیوں نہ جاوے؟ کہ میں نو محمد نے آگیا کہ تو میرے اتھوں مر جانا ہے، تے کدھرے میں انہوں نے اتھے نہ چڑھ جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنگ دے دوران ماری جی کسیڑ ٹے لگ گئی ماڑی جی، ہائے پھر نکل گئیاں چیخاں، ترلے پہ لیندہ لوگوں میں مر گیا، لوگوں میں مر گیا، ہائیو میں مر گیا۔ لوگ کہا کہ چودھری صاحب سوڑی جی ہمیں کسری سی لگی ہے تسی انہیں نالی مر گیا، اور نہ کیا اے محمد دے حق دیئے تے منو اللہ دے نبی محمد نے کیا سی کہ تو میرے اتھوں مر جانا، ہون میں بچ سکتا اور بچیا بھی نہیں۔ اے وے میرا نبی جسے متعلق کفار دا بھی یہ ذہن سی کہ جو منہ نکل جائے وہ غلط ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام دا چاچا ابو لہب یہ بھی بڑا بڑا دشمن سی، چاچی ام جمیل جڑی وہ دے کرو سی وہ بھی بڑی اتری سی، تے ابو جہل دے بیٹے بھی بڑے اترے سن۔ نبی علیہ السلام نے اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا تے اپنی 3 بیٹیاں دا نکاح کیتا۔ ایک دا نکاح ابو لاس دے نال تے 2 بیٹیاں دا نکاح ابو لہب دے 2 پترا عتبہ و طیبہ دے نال۔ تے ابو لہب نے کیا سی لوگ او میرے پترو میرے بچے تسی تاں جب محمد دیاں تیاں گھر بیٹھیاں رہندے
صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھیاں والے جانتے ہیں کہ یہ کنا کو دکھ پہنچتا ہے کسی دھی گھر آ پوے نبی دیاں دو دھیاں گھر آ بیٹھیاں ابو جال ابو لہب نے اپنے پتراں کولوں طلاقاں دوا دتیاں ایک دن جنگ دے واسطے چلے نے تجارت دے واسطے شام دے علاقے وچ ابو لہب سردار قافلہ نال چلے عتبہ کہن لگا ابو جی میں تے جنہ چر محمد نو کچھ سنا نہ لواں دن وچ مینوں چین نہیں ہوندا اگر مینوں اجازت دیو تے کیا میں جا کے اودے نال کوئی دو گلاں کر آواں کوئی دو چار گالاں کڈ آواں ابو لہب نے کہا جا کڈیا ہن ابو لہب دا بیٹا عتبہ آیا پیغمبر دے کول تے کردا کیے بکواس گالاں کڈدا اللہ دے نبی نوں اور چاچے دے پتر بھرا نوں اللہ دے نبی نوں شرم نہیں کیتی او چلی نبی نہ ہی مان پھر بھی تیرے چاچے دا پتر شرم نہ کیتی گالاں کڈیاں میں صدقے جاؤں اس نبی تو جڑا گالی دا جواب گالی نال نہیں سی دیندا مار دا جواب مار نال نہیں سی دیندا آپ خود فرمایا کرتے سن خیارکم من احسنکم اخلاقا تواڈے وچ جو چنگے لوگ ہو نے جنہاں دا اخلاق چنگا ہے اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا ایمان والے دا ایمان مکمل ہی تاں ہو سکتا کہ انہاں دا اخلاق اچھا ہوئے میرے نبی نے گالی نہ جواب گالی نہ نہیں دیتا تے پھر آخر پتا تے ہارے کے جوندہ ہے نا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا یہ دے چھڑ دے اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا یہ دے چھڑ دے یہ میرے نبی دے منہ لفظ نکلے یہ قافلہ چلا گیا راستے دے اندر ابو لہب نو عتبہ کہندا ہے ابا جی میں کچھ پریشان جاواں کیوں جدو میں محمد نو گالاں کڈیاں نا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام ہے وج گج کے درود پڑھیا کرو سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر اللہ دے نبی تے درود پڑھنے والے اہل حدیث لوگ کہندے تے سانوں نہ کہ درود نہیں پڑھتے وہ اسی تے اللہ دے بندے چھوٹے جہے بچے نوں جدوں ہاتھ وچ حدیث دی کتاب پکڑانے آ نا تے کہنے کالا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نبی دا نام آ رہا ہے کہ نبی پاک تے درود پڑے جا رہے نے لوگوں ذرا غور تے کرو نا ایسے واسطے موطا دی شرح لکھن والا ایک میرا حنفی بزرگ وہ لکھدا کیے آندھا سب تو زیادہ جنت دے اندر میرے نبی دے قریب اہل حدیث ہونگے کیونکہ سب تو زیادہ نبی تے درود پڑھنے والے اے لوگ نے اللہ اکبر اللہ اکبر بھج گج کے درود پڑھیا کرو اللہ دے نبی دے مینو محمد نے اے گل کہی ہے میں سننے لفظ ابو جی محمد کہندا سی اللہ اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا اے تے بھی چھڑ دے میں تاں پریشان ہاں طبیعت وچ محال ہے میں بڑا مضطرب ہاں میں بڑا پریشان ہاں اچھا کوئی گل نہیں جنگل آ گیا رات رانی ہے انہاں کیا ڈھیر لا دیو اپنے مال دا سارے اتنے اکٹھا کر کے اوے فلانیاں میں تیرے تے نیکی کیتی ہے نیکی کیتی ہے نیکی کیتی ہے نیکی کیتی آج میرے تے سارے نیکیاں کرو کہ اپنا مال سارا اس مقام تے اکٹھا کر کے ڈھیر لگا دیتا گیا اتنے عتبہ نو چڑھا دیتا گیا اور ابو لہب نے سارے نو کیا تلواراں پکڑ کے آج 4 چفیرے مال دے تو سب بہنے اور رکھ ہی کرنی ہے
میرے اس بیٹے دی، پر جنہوں رب مارنا چاہے انہوں کائنات بچوں کوئی بچا سکتا۔ لوگوں ذرا غور تے کرو، اور لوتی ڈگیا ہے جہاز تو ڈگنے والا بندہ بھی بچ سکتا ہے، پر اللہ نے بچا لیا نا۔ تے جے وہ مارن تے آ جائے تے ٹردیاں بٹ تو پیر چھڑکے تے بندہ ڈگ پائے، گردن ٹوٹ جائے، بندہ مر جائے۔ یہ اوہدیاں مرضیاں نے، ہر تے اتے تصرف اللہ دی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اللہ اپنے کتیاں بچوں کوئی کتا ہے دے چھڑ دے، شیر آ گیا سارے نے سنگتا پیا، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں۔ اللہ جدے واسطے میں نے بھیجے ہو کتنے وے، چھال مار کے جب مال دے اتے چڑھیا تو اتبا اتے لمحہ پیا، پھر شیر کو بچ کے جا سکتا سی؟ وہ کڈا کیتا انہاں دا جنہاں نے میرے نبی نو نبی نہیں منیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں اکاس بازار وچ گیا، ویکھدا کیاں اللہ دے نبی کہندے نے پہ قولو لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کہ انہاں دا چاچا ابو لہب اے میرے نبی دیا گٹیاں دے ہوتے پتھر مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے جے اے نبی ہوئے تے میں اے دا چاچا ہو گے دا کلمہ کیوں نہ پڑھ لا۔ یہ نہیں ہے مخالفتہ۔ تے چاچی نے گھر وچوں کوڑا اکٹھا کرنا تے نبی پاک دا نال گھر سی، چھوٹا چھوٹا کوٹ سی، اوتھے کوڑا آج سوڑ دے، باہروں کنڈے لے انہیں میرے نبی دے راستے وچ بچھا دے۔ یہ وہ لوگ سن جنہیں دے بارے کسے کیا ہے نا پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راہ تو آرام دینے کو نکلتا تھا۔ قریش نکلتے تھے اس راہ میں کانٹے بچانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی بات پہ ہنستا اور کوئی منہ چڑھاتا تھا، مگر وہ منبع صبر و رضا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ تے کی کہندے نے وہ پتھر مارن والے یارا، او جے تم میں ول آویں تے سینے نال لگاواں تینوں، سدھئی جنت جاویں۔ گالاں کر دینے، پتھر مار دینے، برا بھلا کہندے نے، مندے نہیں نبی نو، لیکن سچائی دا حال کی ہے؟ سچائی دا حال ہے دار الندوہ دے اندر مکے دے کافر کٹھے نے اور ایجنڈا کی ہے بھئی محمد ساڑھے وے جمعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن ساڑھے وے گزریا ہے، جوانی ساڑھے وے چاہیے، وہ زندگی بیچے انہوں کسے نہ لڑ دیاں، چگڑ دیاں، گالاں کر دیاں، کسے نو برا بھلا کہیں دیاں، بڑیاں دی بیشتی کر دیاں، نکے نال شفقت نہ کر دیاں۔ ویکھیا ہوئے کہی چیز چوری کیتی ہوئے، کدی جوا کھیڈیا ہوئے، کدی شراب پیتی ہوئے، لیکن انہاں دا تے حال کی سی خلقتا مبرّا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء۔ نہ گڈی پتنگا غبارے نواخے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے، نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے، نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکوراں، بچڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے، نہ دن ویلے سرما نہ دن ویلے سرما، شوکت نہ شانہ ننگے بدن ہوئے، نہ بودے رکھائے۔ گیا سونا بچپن آئی سونی جوانی، گیا سونا بچپن آئی سونی جوانی، میں صدقے میرا پیر انج کر کے رہیا، کیوں آیا محمد، کیوں اوتے کھڑا سی، کی ویندہ سی ایتے کسے بھی نہیں کیا۔ اے میرا نبی ہے جدی زندگی پاکیزہ گزری، اس واسطے ایجنڈا اے وے انہیں کوئی گناہ کیتا ہوئے آج واضح کرو تاکہ اسی ایک کمیے جڑا اے گناہ کر دے وہ نبی ہو سکدا۔
ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਝੂਠ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਬੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, اور نبی بنیا پھرنا تیری تے بیگم او جڑی آندا ہے میری بننی ہے انہوں لے گئے نے محمدی بیگم نو پٹی والے بیاہ آندا او بندہ مر جانا ہے تے انہوں یا انہوں طلاق ہو جانی ہے وہ عورت جب بیوہ ہو جائے گی یا مطلقہ ہو جائے گی وہ پھر میرے کار آ ساری زندگی نہ انہوں محمدی بیگم مل گئی جھوٹا سی نا تے میرے نبی اپنے آپ نے کنہ کو صاف رکھ دے میں صدقے جہاں اللہ دی قسم میں لوگو میں علی حدیث طالب علم ہاں ذمہ داری نال بات کرن دا قائل ہاں شام شہادت درمیان ہے میرا نبی اپنے گھر دے دروازے دے سامنے اپنی بیوی دے نال گل کر رہے نے اپنی بیوی دے نال دو صحابی کو لوگ گزرے نبی علیہ السلام انہوں نے آواز دے کہیں دینے اے جتنا میں گل کر رہے ہیں میری فلانی بیوی ہے اللہ دے رسول گل دسن دا مقصد کی ہے فرمایا تو آٹے دلی خیال نہ آوے کہ رات دا نہیں راضی پتہ نہیں اللہ دے نبی کیڑی بی بی نہ گلاں کرن رہے ہیں اللہ دے رسول پر آت نعوذ باللہ تو آٹے متعلق سوچ بھی سکنے ہیں فرمایا شیطان بڑا بھائی ماں اور جس نبی نے اپنے آپ میں تو تک پاکیزہ رکھیا ہوئے اس نبی تک انگشت کر کے دیکھے تھے صحیح کون انگلی اٹھائے میرے نبی دی طرف سارے بیٹھے نے نیمیاں پائیاں نے ہاں جی گل کرو کسے نے کوئی کسے وقت محمد نے کوئی گناہ کر دیا ویکھے کوئی بھی نہیں اٹھیا کسے نہیں گل کیتی ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندہ ہے اوہ بھائی گل سنو میری دھیان نال سچی گل کرا جی کرو آندہ ہے جے کوئی جھوٹ پانا جے نا جے کوئی جھوٹ پانا جے محمد دے بارے کوئی عیب کو لگانا جے تے اپنے کولوں لا لو لیکن سچی بات ہے محمد بج نقص کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی سانو ملیا ہے اس نبی دے کیوں نہ سی مریے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کیوں نہ کریے جنہ ساری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا نبی علیہ السلام دی بیوی حضرت میمونہ بیمار ہو گئی مکے آئیاں سن زندگی تے موت دی کشم کشف ہے کنے دن گزر گئے جان نہیں نکل رہی آج تے سیاق شاڑنے آنا کہ جی شاید کیڑیاں کیتیاں نو پھڑے ہے کوئی ضروری نہیں کیتیاں نو پھڑے ہی ہوئے اللہ واللہ ازمائش بھی ہو سکتا نبی دی بیوی میمونہ دی جان نہیں نکل رہی فرمان دیئے نے آخر جو میں مکہ لوگو اند کرو میری منجی چوکلو میں مکہ بھی چوکڈو کیوں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اس واسطے کہ میں اللہ دے رسول کو نہ سنیا ہے اللہ اموت فی مکہ کہ میں مکہ وچ نہیں مران گی منو نبی پاک نے کیا سی اللہ تموت فی مکہ اے میمونہ تینوں مکہ وچ موت نہیں آئے گی حضرت میمونہ دی چار پئی اٹھائی گئی اور صاف نامی جگہ تے جا کے رکھی گئی جتھے میرے نبی دی اور حضرت میمونہ دی پہلی خلوت چار پئی رکھی گئی ہے اور حضرت میمونہ دی جان نکل گئی ہے میرے نبی دی گل کرنا ہے میرے نبی نو کی سمجھنا تو کہ زندگی بچ کوئی جھوٹ بولیا ہوئے گا پر میں جنہی گل کرنی چاہنا ذرا سوچ ہے میری تمہید ہے کہ میرے نبی نے ساری زندگی بچ ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا پھر یہ دس ہاں میں تو اڈے گولوں پوچھنا اہل حدیث ہو بچ کوئی غیر اہل حدیث بھی ہوئے گا پر میں نے یہ یقین ہے کہ اہل حدیث تے یہی کہیں دینے کہ پیغمبر نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا تے میرا ذہن دوجے بھی آندے ہون گے کہ حضور نے جھوٹ نہیں بولیا کوئی تواڈے جو بندہ یہ گل کہندا کہ اللہ دے نبی نے جھوٹ نہیں بولیا اے جھوٹ بولیا کوئی بھی نہیں کہندا
پھر میری گل دھیان نال سن لو، اللہ دی قسم میرا رات دا وقت 65-66 سال دی عمر دا میں مریض بندہ، دل دا مریض، پتہ نہیں مڑ کے اس پنڈ وچ آنا بھی ہے یا کہ نہیں۔ میری بات نو ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ، اکتبوہا علی الحناجر، پڑھو بالخناجر، میری بات نو شاہ رگ تے نوٹ کر کے لے جاؤ، پمیں تانوں نو کے خنجر نال کیوں نہ لکھنا پوے۔ میں کی کہنا چاہنا، میں کہنا چاہنا ذرا دھیان نال سن لیں، میں یہ کہنا چاہنا کہ میرے نبی نے فرمایا المدینہ تو قبۃ الاسلام و دار الایمان و مسوى الحلال والحرام۔ اور لوگو مدینہ اے اسلام دا قبہ ہے، اسلام دا قبہ ہے، اور دار الایمان ہے، تے حلال حرام دا نقشہ ہے۔ حلال حرام دا پتہ کرنا ہے، چیز حلال ہے تے مدینے نو ویکھ، اے چیز حرام ہے مدینے نو ویکھ۔ آج تو 2-3 سال پہلا دی گل ہے، 12 ربیع الاول نو نا کچھ بندے کٹھے ہو، انہوں نے آکھیا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، 12 ربیع الاول نو تھے۔ پھر بھاجدیاں نو راہ نہیں لبیا۔ کیوں نہیں بھاجدیاں نو راہ لبیا؟ اس واسطے کہ اتو چھتراڑ جسے شروع ہوئی نا، پکڑ دکڑ شروع ہوئی، پھر نسے تے لکے اور ویکھتے صحیح جو تو کرنا ہے، اگر مدینے دے اندر موجود ہے کر، تیرا مسلک حق تے جے او گلہ نہیں ہوتے جڑیاں تم کرنا ہے، آپ سوچ اپنی کھوپڑی دے نال کہ وہ پھر سچی کیویں ہو سکتی، تیرا مسلک سچا کیویں ہو سکتا۔ او ویکھ جو میں کرنا، اگر مدینے دے اندر نہیں، اگر مکے دے اندر نہیں، میں چھڈن واسطے تیار ہاں، لیکن ذرا غور تے کر لینا ساڈے مسلک وال، میرا مسلک کی ہے؟ حضرت دھیان نال سن لیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے امام نے 40 سال مسجد نبوی دے اندر اللہ دے نبی دے منبر دے خطبہ دیتا، 40 سال میرے نبی دی مسجد دے اندر آپ دے مسلح دے جماعتاں کرائیاں۔ امام مالک کون نے؟ جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ لوگ ان قریب میرا دینی علم حاصل کرنے واسطے اونٹ ہنکان گے، لیکن مدینے دے عالم نالوں ود کے کوئی عالم نہیں پان گے۔ اے امام مالک بیٹھے نے، بڑے بڑے محدثین آپ دے سامنے بے کے حدیث پڑھ رہے نے۔ کسی نے سوال کیتا حضرت جی کیا پیران دیاں انگلان دا خلال ہے؟ وضو کرن لگیا پیران دیاں انگلان دا خلال ہے؟ تے امام مالک کہیں دے نے ایسے مدینے دے لوکاں نو میں اے عمل کر دیا نہیں ویکھیا، مدینے دے لوکاں نو اے عمل کر دیا نہیں ویکھیا۔ کول بیٹھے نے عبداللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، عبداللہ بن وہب جو مصر دے رہن والے سن، وہ کہنے لگے استاد جی اے حدیث ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پیران دیاں انگلان دا خلال کر دے ہوں گے سن۔ اللہ دی قسم میں لوگوں ساری زندگی پھر امام مالک نے اپنے پیران دیاں انگلان دا خلال کیتا ہے۔ یہ نہیں ویکھیا کہ مدینے دے لوگ کی کر دے دیکھے آئے ہوئے کہ میرے نبی دی حدیث مل گئی۔ اسی طرح آج بھی اہل حدیث امام کعبہ، امام کعبہ انہاں دے نال گفتگو ہوئی علامہ صاحب دی، علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، تراویح دے مسئلے دے کہنے لگے اللہ دی قسم ہے اساں نے تراویح دے مسئلے دے امام کعبہ نو بھی خاموش کروا دیتا ہے۔ میں خود مکے دے اندر ایک مسجد دے امام دے نال گل بات کی تھی اور یہ گل کہی ان حضرت عائشہ صدیقہ کو ملتا ہے، عائشہ تو سئلت عائشہ تو کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان
فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتاً کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھا گیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دے بارے پوچھا گیا کہ آپ رمضان میں کنی نماز پڑھتے سن؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتاں تو ود نہیں سن پڑھتے. فہاؤنا فی قعبہ یصلون الناس 20 رکعت، ایتھے مکے بیت اللہ دے اندر لوگ 20 رکعتاں پڑھتے ہیں. کیوں؟ وہ کہنے لگے 11 رکعتاں سنت نے، 11 رکعتاں سنت نے. تے 20 اس وقت پڑھائیاں جاندیاں نے، 2 امام پڑھاندے نے، 20 والے 20 پوریاں کر لیندے نے، 11 والے 11 پوریاں کر لیندے نے، مگر نہ سنت 11 رکعتاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ امام صاحب نو علامہ صاحب فرماندے نے تسی ایتھے 20 کیوں پڑھدے ہو؟ سنت 11 نے، وہ بھی کہندے نے 11 نے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا فیصلہ بھی یہی ہے، فتویٰ بھی یہی ہے. پر اسی لوگ اگر پڑھنے 11 تے اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ مکے دے یا مدینے دے لوگ پڑھ دے. اسی پڑھنے محمد رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جڑی گل کر رہے ہیں وہ ذمہ دار بھی. میں ایک مناظرے میں گل کردیاں آگے سامنے ایک مناظرے دے اندر گل ہوئی. میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث پیش کی تھی تے کہنے لگے جی یہ تے تراویح دے بارے نہیں، یہ تہجد دے بارے میں. میں کہ نبی پاک دی نماز تراویح تے تہجد دا ٹائم دا فرق وکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز تو بعد تراویح شروع کر دے حتیٰ کہ فجر طلوع ہونے والی ہو جاندی تے تراویح تے او پڑھی او کنی 11 رکعتاں تے تہجد کیڑے ویلے پڑھی اللہ دے نبی نے. پھر صحابہ کہندے نے سانو روٹی دا فکر پے جاندا سی، جا کے جے کھانا بھی کھانا ہے روزہ بھی رکھنا ہے. او تہجد کیڑے ویلے پڑھدے سن اللہ دے نبی جدوں کہ تواڈے نزدیک تہجد فرض ہے. اور خاص کر کے نبی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کہنے کا مقصد یہ کہنے لگا کہ اے تراویح دے بارے نہیں. میں کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد امام محمد دے امام قاضی ابو یوسف، امام ظفر اور امام عبداللہ بن مبارک 4 بڑے شاگرد نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے. تے امام محمد تے امام قاضی ابو یوسف اگر دوویں بندے نہ ہوندے تے امام ابو حنیفہ نو آج دنیا میں کوئی بھی نہ جاندا ہوں. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے موطا امام محمد. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے باب قیام شہر رمضان، قیام رمضان مہینے دے قیام دا بیان. ہوں رمضان مہینے دے قیام نو کی کیا جاندہ ہے؟ تراویح کیا جاندہ ہے نا. گویا کہ میں کیا اے تیرے امام صاحب لکھ دینے باب قیام شہر رمضان یہ دے تحت حدیث عائشہ صدیقہ. اور اگر اے عائشہ صدیقہ والی حدیث تراویح دے باب دے تراویح دے بارے نہیں پھر انہوں نے اس باب وچ کیوں لاندی؟ خیر میرا یہ موضوع نہیں، میں ادھر نہیں سا جانا چاہتا، گل ہے میں ٹر پئی. لیکن میں دسنا چاہنا لوگوں کہ جے اللہ دے نبی نو سچا سمجھ دیو نا پھر آپ دی ایک ایک ادا نو سچا سمجھو اور نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا نو انج سمجھو کہ جمیں کافر نے سمجھا ہے او دے نالوں کئی گنا زیادہ سچا سمجھا. کافر نے کتوں تک سمجھا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو حورو انائے احدکم اذا بالغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات. اگر کسی پاک برتن دے اندر کتا منہ پا جائے جرثومے وچ پھیل جاندے نے، اس واسطے اس برتن نو تسی 7 واری دھونا ہے پانی دے نال تے 1 واری دھونا ہے مٹی دے نال. 1 واری مٹی نال مانجو تے 7 واری پانی دے نال تو اللہ دے نبی نے فرمایا ہے. انگریز نے میرے نبی دی اس بات نو پرکھن لگیاں انہیں کی کیتا ایک پاک برتن دے اندر کتے دا منہ پوایا، خوردبین دے ذریعے ویکھیا بہت سارے جراثیم اس برتن دے اندر پھیل گئے نے. پھر اس نے دھوتا، دوسری واری دھوتا، تیسری واری دھوتا، ویندا گیا نالوں نال
ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਰਸੂਮੇ ਘਟਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਧੋ ਲਿਆ, 1 ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਰਸੂਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ। اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا اس کائنات دے اندر کوئی بھی استاد نہیں، مرزے وانگو پھٹیاں نہیں کھاندے رہے، مرزے وانگو سوٹیاں نہیں کھاندے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات دے اندر میرے نبی دا کوئی استاد نہیں۔ میرے نبی دا استاد اللہ ہے، جبریل دے ذریعے دست آئے۔ میرا نبی ان پڑھے کس معنی دے اندر؟ میرے نبی نے کسے کول دو زانو ہو کے نہیں پڑھیا، پھٹیاں نہیں لکھیاں، سلیٹاں تے نہیں لکھیا۔ دوست ذرا غور تے کرو نہ، مارا نہیں کھا دیاں۔ میرا نبی کسے مکتب پڑھنے واسطے نہیں گیا، میرا رب میرے نبی دا استاد ہے۔ تے اللہ پاک نے جو سکھایا ہے، اللہ دی قسم ہے وہ بڑیاں پڑھیاں نو بھی او کچھ نہیں آؤندا جو میرے نبی نو آؤندا ہے۔ بڑیاں پڑھیاں نو کائنات دے اندر بڑے پڑھے، حتیٰ کہ میں تے کہنا انبیاء بھی، اتقیاء بھی، اولیاء بھی، اصفیاء بھی، یہ سارے مل کے آ جان، پر جو علم میرے نبی نو اللہ نے دے دیتا ہے، اللہ دی قسم میں کسے کو وہ علم نہیں۔ انگریز کہندہ سمجھ نہیں ہوندی، ان پڑھ بندہ ہو کے پہاڑ دے اتے بہ کے جون دی سکی روٹی لے کے اتے سکی کھجور رکھ کے کھان والا، اور جو کہندہ گیا ہے حق تے سچی کہندہ گیا ہے۔ انگریز نو اینا یقین ہوئے تے تینو کوئی یقین نہیں؟ تو انے بھئی مان نے مدینے والے مکے والے مگر امام کعبہ مگر میری نماز نہیں ہوتی۔ تو اندرا گاندھی دے پوترے مگر نہیں اتلا ہے، تیری امام کعبہ مگر نماز نہیں ہوتی۔ ایک ساڑھے پنڈ مولوی دی وہ آندھے اللہ دی قسم میں جنہ چر اتھے رہا منا میں انہاں مگر نماز نہیں پڑھی، میں لیٹرین جا کے بڑھ جاتا ہوں۔ ہے بھی اور واقعہ تو نسا بیکھیا کسے وقت پیچھے رہ گئے ہیں نا، وضو کرنا ہونا بیکھنا دے کئی بندے اتھے لیٹرینہ دے بیچی ادھر ادھر لگے پھر نہیں سے نماز جماعت دے نال پڑھ دے ہوندے۔ یہ بد قسمتی نہیں تے ہور کی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، اسلام پھیریا، مگر ایک بندہ بیٹھا سی۔ آپ نے پوچھا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آندھا جی میں پڑھ آیا اپنی مسجد میں، نال پنڈ بھی سا اپنے ڈیرے دے پڑھ آیا، اللہ دے رسول میں پڑھ آیا۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ لینی سی نال، وہ ایک انہاں لوکاں نو اے شک نہ گزردا کہ خود نماز نہیں پڑھدا۔ نماز وچ نماز ہی فرق ہے مومن تے کافر وچ۔ اس واسطے یاد رکھو جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مومن نہیں، مومن نمازی ہے۔ کہ سمجھ لو قیامت والے دن سب تو پہلا اگر محاسبہ ہوئے گا، حساب کتاب ہوئے گا تو نماز آئے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلا پوچھ ہوئے گی تو نماز دی آئے گی۔ نبی دی گل نو مان لے، جے نبی دی گل نو مان لیں گا نا تو پھر کامیاب ہو جائے گا۔ میں ایک گل کر رہا سا تمہیدی طور دے چند گلاں کر کے نا میں دسنا ہے کی چاہنا آ جا جے نبی نو سچا سمجھنا ہے تو نبی نے دو ہی گلاں کیتیاں نے، اگر انہاں دوواں گلاں نو اپنا لیں گا تو اللہ دی قسم میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دو گلاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، اگر وہ دوویں چیزاں تساں مضبوطی نال پکڑ لیاں تسی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ ہے بس سنت رسول ہی، ایک اللہ دی کتاب ہے تے دوسری اس دے رسول دی سنت ہے، یعنی قرآن تے حدیث۔ یہ دو چیزاں جنہیں اپنائیاں وہ کامیاب ہے، وہ کدی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ دا شکر ہے کہ اہل حدیث میں اللہ پاک نے یہ دو چیزاں عطا فرما دی، اسی مر سکنے ہیں۔
لیکن نہ قرآن دی مخالفت کر سکنے ہیں نہ اللہ دے نبی دی مخالفت کر سکنے ہیں. اور میں مر جاندے ویکھے اسلام اتے اے حدیث لوگ میں مر جاندے ویکھے قرآن اتے تے سونے محمد دے فرمان اتے. حضرت علامہ احسان علی ظہیر فرمایا کرتے سن اور میری تاریخ دا پتہ کرنے تے جا کالا پانی ویکھ مولانا یحییٰ علی مولانا صادق علی انہاں دیاں لاشاں اجے بھی تینوں پانی وچ تیر دیاں نظر آؤندیاں. انہاں شہیداں دیاں لاشاں کیوں باغی کہہ گیا انہاں نوں انگریز نے سمجھا باغی نے یہ وہابی لوگ تے وہابیاں نے پھر قربانیاں دیتیاں ہر دور میں دیتیاں اور اس گل تے دیتیاں کہ اسی مر سکنے ہاں حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتے. ایک وقت دا حاکم ہے وقت دا حاکم او کسے عورت دے بارے طلاق دلوانا چاہتا ہے. وقت دا حاکم کسے عورت نو طلاق دلوا کے اس آپ نکاح کرنا چاہتا ہے. اس بندے نو کیا نو طلاق دے وہ آکھن لگا جی میں کیوں طلاق دیا بغیر وجہ تو میں تکلیف ہی کو نہیں کر ویچ میں پریشان ہی نہیں میں طلاق کیوں دیا. طلاق دیر نہیں تو جبرن طلاق لئی جائے گی. انہوں نے کہا جی پھر تسی بادشاہ ہو میں بھی کر سکتا. علماء کو فتوے لے بڑے بڑے علماء نے فتوے لکھ دیتے کہ جبرن طلاق جائز ہے. اے رکا کمدہ کماندہ امام مدینہ مسجد نبوی دے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو لایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا فلاں مولوی فلاں شیخ فلاں بزرگ انہوں نے فتوے لکھ دیتے نے کہ جبرن طلاق جائز ہے. سارے دے نامہ تے اسرا کاٹا مار کے نا تھلے لکھ دیتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق المکرہ لیسا بجائز کہ جبرن طلاق جائز نہیں. اے رکا جدو بادشاہ کو پہنچیا تو وقت دا حاکم آگ بگولا ہو گیا ہے. اوے مینوں چیلنج کر رہا مالک. امام مالک نو بلا لیا گیا. ہاں بھائی اے تو لکھیا ہے؟ جی میں لکھیا ہے. کہنے لگے ہویا جڑے علماء نے فتوے دیتے نے اے انہاں علماء نو نہیں کچھ پتا اے بے علم ہی نے اس حدیث نو وہ نہیں جان دے. امام مالک کی فرماندے نے اندنے اے تو نہیں بکتاب اللہ و سنت رسول میرے سامنے اللہ دی ایک کتاب وچوں حدیث آیت پیش کر دین یا نبی دی حدیث پیش کر دین میں اپنی گردن جھکا لاں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت دے حاکم نے کی کیتا داڑھی مون دیتی منہ سیاہ کیتا اور گدے تے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں دا چکر لگوایا. تے ٹنڈورا پٹن والا مگروں کہہ رہا ہے لوگوں جڑا وقت دے حاکم دی مخالفت کرے گا انہوں اے سزا دیتی جائے گی. جدو او گل کر کے چپ کردا ہے امام مالک فرماندے نے من عرفانی فقد عرفانی. لوگوں دھیان نال سن لو جیڑا مینوں جاندا ہے او تے مینوں جاندا ہے تے جیڑا مینوں جاندا نہیں او جان لے. انی مالک ابن انس میں انس دا بیٹا مالک ہاں. میرا قصور ہے وے کہ میں انہاں نوں اللہ دے نبی دی حدیث دسناواں میں انہاں نوں اللہ دے نبی دی حدیث دسناواں اور انہاں نوں کہنا اے توڑی من کتاب اللہ و سنت رسول ہی. جے مالک نو منوانا جے تے اللہ دی کتاب وچوں ایک آیت بخا دیو یا نبی دا ایک فرمان بخا دیو کہ جبرن طلاق جائز ہے میں مالک اپنی گردن چکا لاں گا. مگرنا فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے یا دم نکلے مگر ہرگز نہ ہادی کے فرمان سے آگے قدم نکلے. فقط خوشنودی خالق اسی میں ہے مسلمانوں کہ پیغمبر کرے جو حکم لازم اس کو گردانو. خلاف پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کوئی رستہ نہ ڈھونڈے گا کوئی منزل نہ پائے گا.
وہ تے بد قسمت انسان ہے جڑا قرآن نہیں ماندا، نبی دا فرمان نہیں ماندا۔ قیامت والے دن او دا کی حال ہوئے گا۔ ایک دن میں جلن دی گلی وچوں لنگنا پیا تے کمزوری کافی ہو گئی سی، بخار 18-20 دن چڑھدا رہا ہے تے کچھ تانوں پتہ ہے میں پہلا دی مریض ہاں، ویکنگ بہت ہو گئی بیمار ہون دی وجہ دے نال۔ میں مسجد وال جا رہا تے بس نہ ایویں پیا جویں بندہ ڈگدا ہے تے میں آکھیا یا اللہ جس حال وچ میں ہاں پل صراط تو جدوں لنگاں گا تے کیویں لنگیا جائے گا، پل صراط تو لنگاں گا تے کیویں لنگیا جائے گا۔ پھر میں نے فوراً تسلی آئی کیڑے واقعے نال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، کھجور دی فرمایا جمع دی روٹی ہے تے اُتے کھجوراں رکھیاں نے تے کھان ڈیا نے روٹی تے پسینوں پسینہ ہوئے۔ کوئی بندہ آیا تے آگے کہندا میں علی نو ملنا چاہنا۔ حضرت علی فرماندے نے میں ہی علی، نہیں میں اس علی نو ملنا چاہنا جن نے خیبر دا دروازہ توڑیا سی، خیبر فتح کیتا ہے، میں اس علی نو ملنا چاہنا۔ حضرت علی فرماندے نے میں ہی آندا روٹی کھاندا تو پسینوں پسینہ ہویا ہے تو کیویں دروازہ توڑ سکتا۔ حضرت علی فرماندے نے ادو اسی لڑنے تے ایمانی حالت نال ادو اللہ ہی جاندا جو ساڈے نال ہون ڈیا۔ ہاں جی ادو ساڈے سامنے دو ہی گلاں، ہاں جی دو ہی گلاں، دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں، آزاد منش انسانوں کے، تختہ جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ کہ یا مر جاؤ یا مار دو، مار دو گے تم ہی جنت، مر جاؤ گے پھر بھی جنت۔ وہ کہندے نا کوئی بندہ سی کوجا جہا جنانی بڑی خوبصورت سی وہ ایک دن اپنی بیوی نو آندا جدوں میں تینوں وینا تے مینوں تے اللہ پاک یاد ہوندے نے، میں اللہ دا شکر کرنا تے تم ہی شکر کرنی ہے کہ نہیں؟ کہن لگی میں تے صبر ہی کر لیا، میں تے صبر ہی کر لیا۔ تے آندا اچھا صبر کرنے والے بھی جنت میں جان گے، شکر کرنے والے بھی جنت میں جان گے۔ انشاءاللہ اسی جنت میں جانا ہے۔ جس طرح حضرت علی فرماندے نے نا کہ اسی ایمانی قوت نہ لڑنے ہیں، انشاءاللہ اسی اپنے عقیدے دی بناتے جانا ہے اور ساڈا عقیدہ حق ہے۔ ایویں نہیں سی امام ولید قرابیسی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ لوگو علیکم باصحاب الحدیث فإنی رأیت الحق معہم، لوگو اہل حدیث مسلک نو مضبوطی دے نال پکڑ لو کیونکہ میں نے حق انہاں لوکاں نال ویکھیا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، برادر اسلام قاضی عبدالرشید صاحب جلن۔ حق ساڈے نال کی ویکھیا کہ مینوں ویکھ لیا حق، میرے استاداں نو حق ویکھ لیا، میرے دادے نو حق ویکھ لیا، میرے باپ نو حق ویکھ لیا، میرے کسے بزرگ نو حق ویکھ لیا، میری جماعت دے بندے نو حق ویکھ لیا۔ میری جماعت دے بندے وچ نقص ہو سکدا ہے، میرے وچ نقص ہو سکدا ہے، میرے استاداں وچ نقص ہو سکدا ہے، میرے باپ وچ نقص ہو سکدا ہے، میرے دادے وچ نقص ہو سکدا ہے، جماعتیاں وچ ذاتی طور تے نقص ہو سکدے نے، پر اللہ دی قسم کھا کے کہنا لوگو سن لو، اکتبوها علی الحناجر ولا بالخناجر، اہل حدیث مسلک دے اندر کوئی عیب نہیں۔ میرے اندر ریت دے ذرات نالوں زیادہ عیب ہو سکتے نے، آسمان دیاں ستاریاں نالوں زیادہ عیب ہو سکتے نے، پانی دے قطرات نالوں زیادہ عیب ہو سکتے نے، درختاں دے پتراں نالوں زیادہ عیب ہو سکتے نے، لیکن میرے مسلک میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ میرا مسلک میرا نہیں، میرے استاد دا نہیں، میرے دادے استاد دا نہیں، میرے باپ دا نہیں، میرے کسے بزرگ دا نہیں، میرا مسلک رب دا قرآن ہے تے نبی دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نا ساڈے پنڈ رولا پی گیا بریلویاں تے دیوبندیاں دا۔ بریلوی آکھن ہاں تہاڈیاں کتاباں تے گل بات کرنی ہے، دیوبندی آکھن نہیں قرآن حدیث تے گل کرنی ہے۔ مینوں ایک بندہ پوچھدا اے کی رولا ہے سپیکراں دے وچ؟ میں کیا وہ کہندے نے تہاڈے مولویاں دیاں گلاں کرنیاں نے، وہ آندے نہیں قرآن حدیث۔ اور میں کیا آ جا کے گل تے قرآن حدیث سے مکدی ہے نا، مولوی کولوں تے غلطی ہو سکدی ہے۔ اور مولوی دے تو تک بھی لکھ سکتا ہے کہ مشرق وچ بندہ ہوئے، مغرب وچ عورت ہوئے،
دوواں دا نکاح ہو جائے ملاقات بھی نہ ہوئے تو سال بعد بچہ ہو پائے وہ کدا ہوئے گا؟ بات سمجھو. میں ایک ایک حوالے دا ذمہ دار. مولوی صاحب نو پوچھیا جا رہا ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، حوالے دا ذمہ دار میں. ٹیپ ہو رہا ہے، میری بات سنی جا رہی ہے. مولوی صاحب مشرق میں بندہ ہوئے، مغرب میں عورت ہوئے، دونوں دا نکاح ہو گیا ہے، ملاقات نہیں ہوئی، سال گزر گیا ہے، سال بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے. کیا وہ بچہ کدھر سمجھا جائے گا؟ بھی جب ملاقات ہی کوئی نہیں، بچہ پھر کدھر سمجھا جائے گا؟ مولوی صاحب آندے نے وہ نہیں سمجھا جائے گا جس نکاح ہوا ہے. کیوں ہو سکتا ہے کہ صاحب کرامت ہوئے، وہ کرامت کے ذریعے پہنچ جاندہ ہوئے. اوے کرامت مولوی دی، ایک کرامت ہو دی نہیں، ایک کسے کرامت گوانڈی دی ہے. ہن لکھن والا تو لکھ دے، تسی سمجھن والے سمجھ رہے ہو کیا اس مولوی دی بات کو صحیح سمجھیے سی؟ میں اس کا احترام ضرور کروں گا اور عزت کروں گا، پمیں وہ غیر مسلک دا مولوی ہے، احترام کروں گا بڑا ہون دے ناتے نال، لیکن وہ دی بات غلط ہے، میں منن واسطے تیار. ادھر دریا تو نا ایک پاسے اللہ دا ولی رہندا ہے، انہیں کھیر پکائی اپنے مریض نو تھالی وچ پا کے دیتی. آندا ہے دریا تو پار جڑا میرا فلانا دوست رہندا ہے نا، جا کے کھیر انہوں دے آ تے نالے میرا سلام بھی کمی. وہ گیا دریا تو واپس آ گیا. وہ گیا کیوں نہیں؟ کہندا جی گل وے کی دساں تانوں، کشتی ہے کوئی نہ تے دریا وچ طغیانی آئی ہے. دریا بڑا چڑھیا ہے تے کشتی کوئی نہیں تے کی کراں میں کیویں جا سکدا؟ کہنے لگے تو انہوں جا کے ایک ہے دریا نو مخاطب کر کے کہ میں نے اس بندے نے بھیجیا ہے جن نے اج تک اپنی بیوی نو ہاتھ نہیں لایا. میں بڑے مہذب لفظ بولن رہا تو گل سارے سمجھ رہے ہو، اے کیڑا دور ہے نہ سمجھن والا؟ اج تک اپنی بیوی نو نے ہاتھ تک نہیں لایا. ہاں میرے دلی خیال آیا کیا جڑے بال نے پھر کتوں آ گئے؟ اب باویرہ دے بال ہے کتوں آ گیا؟ خیر اے لوگ جڑے نے اپنے وڈیاں نو پوچھتے نہیں کہ دریا کی ہے. چلا گیا جا کے دریا دے کنارے سے کہندا دریاوا تینوں پتہ ہونا چاہیے میں وہ کول آیا جن نے اج تک اپنی بیوی نو ہاتھ نہیں لایا، مینوں راہ دے. دریا نے راہ دیتا، نکل گیا لنگ گیا، جا کے تھالی کھیر دی پیش کیتی. اس بزرگ نے تھالی چٹم کیتی تے تھالی واپس کر کے آندا ہے میرے دوست تنوں جا کے سلام بھی کمی تے شکریہ ادا بھی کری. کہنے لگا جی میں واپس جاؤں گا تو تاں ہی کہاں گا نا شکریہ. تے کیوں کی گل؟ انہیں کہا دریا بڑا چڑھیا ہے. انہیں کہا تو جا کے وہ دریا نو ایک ہے کہ دریاوا میں اس بندے نے بھیجیا ہے، میں اس بندے کو آیا 30 سال ہو گئے نے انہیں کھادا پیتا ہی کچھ 30 سال تھالی وہ سامنے کھیر دی ہضم کی تھی آندا انہیں کھادا پیتے کچھ کمال ہے بھائی. انہیں جا کے آج پار لنگ گیا. یارو اے گلاں جڑیاں نے کوئی سنن والیاں نے، سنان والیاں نے، منن والیاں نے، منان والیاں نے. اسی اللہ دی قسم ہے اللہ دے ولیاں دا احترام کر رہے ہیں. اسی کسے بزرگ امام ولی دا ہرگز شان گھٹاؤندے نہیں. امام اماماں نو کہنے ہاں نبیاں نو رب بناؤندے نہیں. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اسی کدی صداؤندے نہیں. اسی چھڈ محمد آقا نو نہ ہور کسے دا لاؤندے ہی نہیں. اور ایو جی کوئی گپ میرے نبی کو بھی سنا، ایو جی حقائق تے روایت تے جھوٹ تے باطل تے بکواس میرے نبی کو بھی سنا. میں اس نبی نو صادق تے مصدوق بننے ہیں. میرے نبی نے ساری زندگی وچ ایک بھی یہ سر نگال نہیں کی. اللہ اکبر اللہ. قسم خدا دی میں ولیاں دا، قسم خدا دی میں ولیاں دا شان نمول گٹاواں، شان
مٹاون والا کافر او میں کیوں دوزخ جاواں نبی ولی سب بندے رب دے و تابعدار امر دے پر مشرک راضی جے میں آکھاں وہ جو چاہن سو کر دے تینوں کی پتہ ولی کون ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے میں ایک ولی دی پیرا دی خاک اپنے آپ نو سمجھنا اور ہر ولی دا احترام کرنا پر ولی تے ہوئے بلا نہ ہوئے ولی کس طرح دا ہوئے حافظ عبد المنان رحمت اللہ علیہ سب کو ہو رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم بیٹھے نے اسی بیٹھے ہیں ادھروں چاہ انہوں نے لیاندی اسی پی رہے ہیں تے انہوں نے اپنے کپ دے وچ نا جلدی نال پانی پا کے نا جلدی نال یعنی تھوڑے دے پانی پا کے چاہ جو ٹھنڈا کرنا ہوندا ہے تے او چاہ پی گئے انہوں نے پوچھا حضرت کوئی حکمت ہے دے وچ چاہ دے پانی پانا کوئی حکمت دی بات ہے کہنے لگے حکمت دا مینوں نہیں پتا میری جماعت پہ جاندی ایسا ولی ویکھے نے جنہاں دی ایک نماز جماعت نہ رہ گئی انہاں 27 نمازاں پڑھیاں کہ میریاں نمازاں پوریاں ہوں ایسا وہ ولی ویکھے نے جنہاں نو رات دے وقت اپنے کوٹھے دے ہوتے اپنا رب یاد آ رہا تے وہ نفل پڑھن رہے نے نماز نہیں تھی رات نو نفل پڑھن رہے نے چور آئے داخل اللصوص فی بیت مالک ابن دینار مالک بن دینار دے گھر وچ رات نو چور آئے لم یجدو فی بیت ہی شیئا گھر وچوں کچھ نہ لبا ایسی کچھ نہ مالک بن دینار اور دنیا نال کی سیرے اولیاء اللہ دا دنیا نال کی سیرے اللہ اکبر اللہ کچھ بھی نہ لبا واپس جان لگے نا تے امام مالک بن دینار تو کہیں دینے اور ٹر چلے ہو میرے گھر 2 نفل تے پڑھ جاؤ ٹر چلے ہو میرے گھر 2 نفل تے پڑھ جاؤ ایسن اولیاء حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا گیا جناب نماز استسقاء پڑھیے چل کے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی نماز استسقاء دے اسی قائلہ نماز استسقاء دی جماعت دے اے نہیں قائل کون میں نام نہیں لیں گا باہر کیف اسی نماز استسقاء دے قائلہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے سن اکھاں تو نبینے 5 بھرا سن نبینے انہاں دے یعنی حافظ عبد المنان وزیر آبادی نبینے انہاں دے 4 ہور بھرا سن 5 بھرا سن تے باپ نو خواب آیا کوئی کہیں ہے دسو خواب دے وچ ملے کدوں جدوں کہ وہ فوت ہو گئے سناؤ کی تواڈے نال سلوک ہویا ہے آندے نے میرے رب نے مینوں عبد المنان دی وجہ دے نال بخش دیتا ہے تے میرے دل وچ خیال ہوندا سی کاش کہ میرے 5 پتر نے 5 نبینے ہوندے 5 پتر سن 5 نبینے ہوندے تے 5 قرآن دے حافظ تے عالم ہوندے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے جماعتیاں نے کیا جناب بارش چاہیے دعا کریے نماز استسقاء واسطے چلیے انہاں کیا ممبر چک لو ممبر چک لیا گیا جا رہے نے تو جدو وزیر آباد دے چوک وچوں لنگ دینے پے تے ایک ہندو آندا دکاندار آندا ہوئے اکھاں تو نبینا تے رب کولوں بارش لین چلے آ جائے اکھاں تو نبینا رب کولوں بارش لین چلے آ جائے حافظ صاحب گئے دعا کیتی اللہ ویکھ لے پھر غیر کیویں دے تانے دے دے اللہ جی ساڈی تو نہیں سننی کنے سننی ہے ساڈا تیرے تو سوا ہور کون ہے جدو میں لاہور نا جی لاہور ہسپتال میں داخل سنا تے مینوں ایک قصور دے بزرگ ملے وہ بھی اہل حدیث سن مینوں کہن لگے کہ مینوں یہ لفظ نہیں ایک بندے دے بول دے نبینا بندہ مسجد دے دروازے تے کھڑا سوٹی ہاتھ وچ پکڑیے تے آندا اللہ جی تیرے ایس گھر وچوں مینوں نہیں ملنا تے کتھوں ملنا ہے جی تیرے دروازے تو نہیں ملنا تو سانو کتھوں ملنا ہے ساڑھے کول تے آ جا کے اللہ تیرے ہی دروازہ ہے اور لوگوں سن لو اللہ دی قسم کھا کے کہنا میری بات نو نوٹ کرو اور اے بات سمجھ لو اسی مر سکنے ہیں
اللہ تو سوا کسی کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اور اے بات میری نوٹ کرو, پتہ نہیں مڑ کے زندگی میں تھے آنا یا کہ نہیں. اے ہاتھ جڑے نے ٹوٹ سکتے نے, اللہ تیرے تو سوا کسی کے اٹھائے نہیں جا سکتے. اللہ ایک توڑ دئی لیکن انہوں نے کسی اور اگے نہ کھڑا کرن دے. اللہ سانو شرک نہیں ہوارا کرتا, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. اسی قرآن میں پڑھ بیٹھے ہیں کہ ظلم بہت بڑا ہے, شرک جڑا ہے بہت بڑا ظلم. ساری کائنات دے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کیتا جائے, شرک نہیں معاف کیتا جائے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ جا کے دعا کر دینے, اللہ کہ ساڑی تو نہ سنے تے ساڑی کون ہی سننے والا. اجے واپس ہوئے نے, بارش آ گئی ہے, اسے چوک وچ کھڑے ہو گئے. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے, اوہ عقل دیو انیو اکھاں دا انا اپنے رب کولوں بارش لے کے آیا ہے. عقل دیو انیو اکھاں دا انا اپنے رب کولوں بارش لے کے آیا ہے. اس واسطے آ جا میری تقریر دا خلاصہ سن لے. میرے بھائی جڑے سن رہے وہ بھی سن لین, جڑے نہیں آئے انہوں نے سنا دیو کہ اسی کہنے ہیں کہ آؤ لوگو ساری کائنات میں ایک پاسے رکھ کے اگر دعا منگو تے رب کولوں منگو, دادا سمجھو تے اللہ نو سمجھو, غریب نواز سمجھو تے اللہ نو سمجھو, اور اگر غوث اعظم سمجھو تے اللہ نو سمجھو. مشکل کشا ساڈا اللہ, حاجت روا ساڈا اللہ, الہ ساڈا اللہ. اسی اس اللہ دے دروازے نو چھڑنا نہیں, کیونکہ سا پڑھیا لا الہ الا اللہ, اور دوسری بات محمد رسول اللہ. جو کرنا ہے کیویں کرنا ہے وہ نبی کولوں پوچھ کے کرنا ہے, جو کرنا ہے کیویں کرنا ہے نبی کولوں پوچھ کے کرنا ہے. اور کس طرح ذرا غور کر لے, میں اپنے کولوں بات نہیں کردا, حدیث پاک دے اندر موجود ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کاری آ تینوں نبی دے گھر وچ لے چلا. میرے نبی دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول انہاں دی ایک سہیلی آئی ہوئی ہے, اور بیٹھیاں نے دوویں بھیناں آپس وچ گلاں باتاں پیاں کردیاں نے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پائی تے آگے سلیک تو بعد جدو کھڑے ہوئے ہی نے تے او بی کہن لگی, اللہ ساڑھے عبد الرحمن نو بیٹا دے گا تے اسی اللہ دی راہ وچ اونٹ عقیقہ کرانگے. کی کہن دی عبد الرحمن نو اللہ بیٹا دے گا تے اسی اونٹ عقیقہ کرانگے. تے میری ماں جی بولیاں جنہ دے بارے تیریاں بولیاں ہی وکھریاں نے, نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایسی سی. اوہ اللہ دی قسم ہے اے میری امی ہووے جدے واسطے آسمان تو دو دفعہ جبرائیل تصویر لے کے آئے اور آ کے نبی علیہ السلام نو کہندے نے ہی زوجتو کا فی الدنیا والآخرہ, سونیا آ تو اڈی بیوی ہے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے میرے نبی دی گود دے اندر قرآن سنے نے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بسترے دے اتے قرآن سنے نے, وہ عائشہ صدیقہ فرمان لگیاں بلی سننا افضل, سنت طریقہ افضل ہے. سنت طریقہ ہوگی پہ کہیں دیئے اونٹ عقیقہ کرانگے. تو سنت کی ہے انل غلام شاطانے و انل جاریت شاطن, اگر بچہ ہوئے تے 2 بکریاں اور اگر بچی ہوئے تے 1 بکری. اللہ دی راہ دے اندر اے عقیقہ کرنا سنت رسول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمان لگی ہیں سنت افضل ہے. کیوں جی؟ وہ بکریاں کوئی شرط نہیں کہ دوندیاں ہون, کوئی شرط نہیں کہ سنگ ٹوٹا نہ ہوئے, کن کٹیا نہ ہوئے, لنگڑی نہ ہوئے. ہاں جی, ایک کوئی قید کود نہیں کہ بڑی تندرست ہوئے جڑیاں قربانی دیاں, اے شرطہ نے نا, وہ کوئی شرط نہیں حقیقے دے اندر. کنے کو دی مل جاتی بڑی آتی 10,000 دی مل جائے گی, 2 جڑیاں نے 20,000 دیاں تے اونٹ لکھ دے اتے.
اللہ اکبر فرمایا بلی سننا افضل، سنت طریقہ افضل ہے۔ اس واسطے میرے دوست غور کر لیں، سنت نو اہمیت دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جڑا میری سنت نال محبت کرے گا انہیں میرے نال محبت کیتی، تے جڑا میرے نال محبت کرے گا میرے نال جنت وچ ہوئے گا۔ سنت پاک نبی دی ہووے، سنت پاک نبی دی ہووے، او جس دے کول نشانی او بے شک جنت دے وچ جاسی، تے عیش کرے من مانی۔ او بڑو محمدی مومن سبے، بڑو محمدی مومن سبے، او چھوڑ طریقے سارے، انشاءاللہ رب دے فضلوں حسن پارے اتارے۔ ایک دن نبی محمد سرور، ایک دن نبی محمد سرور باہر سیر سدھانے، جنگل اندر چیڑو ڈٹھا تے کیا حبیب ربانے، دیکھو اس نو لسا ماندہ اپنا مال پیارا، تے میں بھی چھیڑو امت کارا، وہ کہے رسول زہارا، ہر چھیڑو دی عادت ہوندی، ہر چھیڑو دی عادت ہوندی، اتوال مال لے جاوے، جت وال خوف نہ خطرہ ہووے، تے خیری چار کر آوے، لنگی لولی لسی ماندی، لنگی لولی لسی ماندی، مالو دور گئی نو، کھلا بلاوے نال رلاوے، پارے اور گئی نو، تے جیڑیاں آپ عوارہ ہویاں، جیڑیاں آپ عوارہ ہویاں، رول مویاں ویچ جھاڑاں، چوراں شیران دے آتھے آئیاں، تے یا لکمہ بگیاڑاں۔ چھیڑو دی مرضی ہوں دیئے، آج جڑا میرا لسا مال نا، یہ بھی ہولی ہولی نال ٹوردہ جاوے، تاکہ یہ بھی کھا پی آوے، چک جار آوے، تے جیڑی جہاں بوجھ کے بننا ٹاپ کے دوجے پاسے جا کے پھر ہی بننے دے کھلو کے آکے نہیں، جدھر تسی لگیاں پھر دیاں ہوئے، ادھر تے کہا ہی کوئی نہیں، ادھر تے پٹھے ہی کوئی نہیں، کدی ادھر مارو نا چھال، تے ویکھو کڈا کڈا کہا ہے، کنے پٹھے نے، ہائے ہائے، کدی بننا ٹاپ کے آؤ دے صحیح، کل ساتے 10ویں، ہیں جی 40ویں، نکی 11ویں، بڑی 11ویں، جمعرات، اللہ اکبر اللہ، پر اسی کی انیا، اسی انیا مر سکنیا، پیغمبر دی مخالفت نہیں کر سکتے، پیغمبر دی مخالفت، قبر دے سوال ہونا ہے، مر ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کیڑا ہے، تیرا دین کی ہے، کیوں تھے نہ آکھنا ہے، وہ تھے بھی نبیوں کا ہی ہو رہی ہے، ہاں جی نبیوں کا، تیرا نبی کیڑا ہے، تیرا نبی کیڑا ہے، ساڑھے امام دا کوئی نام ہی نہیں لینا، اور امام سارے میرے نے، میں سارے صحابہ نو مننا، تابعین نو مننا، تبع تابعین نو مننا، ائمہ دین نو مننا، میں سارے اولیاء نو مننا، محدثین نو مننا، مفسرین نو مننا، میں ایک ایک نو سلام کرنا، پر دین کسے دا نہیں، دین محمد رسول اللہ، دین محمد رسول اللہ، اس واسطے آؤ لوگوں دروازے غیران دے چھوڑو، محمد نبی نال رشتہ جا جوڑو، نہیں کہندہ کسے نو میں کر کے نشانہ، میری نظر اگے ہے سارا زمانہ، جے نبی نو سچا سمجھے تے پھر میرے نبی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے، جتھے میرا نبی کھلار دے کھلو جا، جتھے بٹھان دے بیٹھ جا، جتھے سوان دے سون جا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے کسی نے خواب وچ ویکھیا کہ اگے اگے اللہ دے نبی چل رہے نے،
مگر امام بخاری چل رہے ہیں جتھے اللہ دے نبی سجا پیر رکھ دینے اوتھے امام بخاری سجا پیر رکھ دینے جتھے میرا نبی کھبا پیر رکھ دے اوتھے امام بخاری کھبا پیر رکھ دینے یارو اے میرے آبا سن یہی تینوں طریقہ دسنا یہی تینوں نہج دینا مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ساڑھے استاد بزرگ او پورے پاکستان دے امیر مسجد وچوں نکلن لگے بندے ہور بھی نال نے مسجد جو نکلن لگیاں پہلا کھبا پیر باہر رکھنا سی نا انہاں بے خیالی میں سجا پیر تے رکھیا سجا پیر رکھیا بے خیالی میں تے پڑھ دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے تے کسے نے پوچھا حضرت جی کی غلطی کر بیٹھے ہو بڑیاں رب کو معافیاں منگن رہے ہو کہن لگے مسجد وچوں باہر نکلن لگیاں کھبا پیر پہلا رکھنا سی میرا نبی پہلا کھبا پیر باہر رکھنا تے میرے کو بے خیالی میں سجا پیر رکھیا گیا میں رب کو تو معافیاں منگن رہے اے میرے آبا سانی اے میرے بڑیرے سانی میں نہ کو جو کوئی لے آئی اللہ دی قسم ہے میں پہلا دیوبندی سانا عقیدہ میں دیوبندی رکھ دا تھا میرے سارا خاندان دیوبندی سارے حدیث ہوئے نے میرے تو بعد ہوئے نے میں سب تو پہلا اہل حدیث ہاں اور اہل حدیث نو سوچ سمجھ کے بیٹھ کے تے میں ادھر آیا اللہ پاک سانو سارے آنو کتاب و سنت جو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین